بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام کیف اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم. جیسا کہ ہم بزنس لا کا چیپٹر نمبر 1 ہم ختم کر چکے ہیں. آج ہم بزنس لا کا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو دا لا آف کنٹریکٹ. اس کے بارے میں ہم کنٹریکٹ کے بارے میں بیان کریں گے، آفرز کے بارے میں بات کریں گے، اس کے علاوہ ایکسیپٹنس کے بارے میں بھی، اور اس کے رولز، ریووکیشن، آبجیکٹیوز اور اس کے کوسچن آنسرز ہوں گے، وہ بھی ہم اس چیپٹرس کے اس میں ہم پورے کریں گے. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ٹو کنٹریکٹ. یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے، ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ لا گورننگ کنٹریکٹ بٹوین پرسن از دا کنٹریکٹ ایکٹ 1872 کا جو کنٹریکٹ ہے اس کے مطابق جو کنٹریکٹ کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ دا ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا از اے کنٹریکٹ. یعنی جو ایک ایگریمنٹ ہے جو لا انفورس کرتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں، کنٹریکٹ کہتے ہیں. یعنی ایسا کنٹریکٹ ایسا ایگریمنٹ جو لا انفورس کرتا ہو وہ کیا کہلاتا ہے، کنٹریکٹ کہلاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ کنٹریکٹ از این ایگریمنٹ، یہ ایک ایگریمنٹ ہے لیگلی بائنڈس دا پارٹی، جو کہ دو پارٹیوں کو کس طرح قانونی طور پر جوڑ دیتا ہے، یعنی بائنڈ کر دیتا ہے. انالائسس آف دا ابو ڈیفینیشنز ریویل دیٹ کنٹریکٹ ہیز فالوئنگ 2 ایلیمنٹس. ڈیفینیشنز کے مطابق جو کنٹریکٹ ہے کہ کتنے ایلیمنٹس پر مشتمل ہے، 2 ایلیمنٹس. ایک کنٹریکٹ ہے، کتنے ایلیمنٹس ہیں، ایک تو ایگریمنٹ ہے، دوسرا انفورسیبلٹی ہے. جب ہم ایگریمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آفرز ہوتی ہے، دوسری ایکسیپٹنس ہوتی ہے. ایگریمنٹ اس وقت بنتا ہے جب آفر ہو اور وہ ایکسیپٹ کی گئی ہو، یعنی ایک سے آفر کرے اور دوسرا جگہ اس کو ایکسیپٹ کرے تو ایگریمنٹ از کمپلیٹ. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے، انفورسیبلٹی، یعنی لیگل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں، وہ بھی کنٹریکٹ کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ 2 اسینشلز ہیں اس کی. سب سے پہلے ایگریمنٹس دیکھ لیں. وہ کہتا ہے کہ ایوری پرومس اینڈ ایوری سیٹ آف پرومس کیا کہلاتا ہے، ایگریمنٹ کہلاتا ہے. یعنی ایوری پرومس اینڈ ایوری سیٹ آف پرومسز کیا کہلاتے ہیں، ایگریمنٹ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہے پرومس. وین دا پرسن ٹو ہوم دا پرپوزل از میڈ سگنیفائز ہز assent to it, the proposal is said to be accepted. The proposal was accepted becomes a promise. یعنی ایک شخص کوئی آفرز دیتا ہے اور دوسرا شخص اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے، پرومس کہلاتا ہے. یعنی ایک شخص پرپوزل بھیجتا ہے، دوسرا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس میں پرومس کر لیتا ہے کہ یہ کام وہ کرے گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے، وہ ہے پرپوزلس. When one person signifies to another his willingness to do or abstain during anything. جب ایک شخص سگنیفائی کر لیتا ہے دوسرے شخص کو کہ وہ یہ کام کرے گا تو وہ کیا بن جاتا ہے، پرپوزل بن جاتا ہے. اب ہم نے کنٹریکٹ ایگریمنٹ کے بارے میں جو بات تھی وہ تو ہم نے کر لی. اب دوسری چیز ہے انفورسیبلٹی. ایوری کنٹریکٹ، جو ہر قسم کے تمام کنٹریکٹ کیا کہلاتے ہیں، ایگریمنٹ کہلاتے ہیں. بٹ ایوری ایگریمنٹ از ناٹ آلویز کنٹریکٹ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا. کہتا ہے کہ تمام کنٹریکٹ ایگریمنٹ تو کہلاتے ہیں لیکن آل ایگریمنٹ از ناٹ کنٹریکٹ، یعنی تمام ایگریمنٹ ہمیشہ کنٹریکٹ نہیں ہوتے. این ایگریمنٹ کریٹنگ اے لیگل اوبلیگیشنس. یہ تمام ایگریمنٹس لیگل اوبلیگیشن سیٹ ٹو بی انفورسیبل بائی لا. جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں، جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں جو انفورسیبل بائی لا ہوتے ہیں کہ تمام لا اس کو انفورسیبل کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جب پارٹیز ٹو این ایگریمنٹ must be bound to perform their promises and in case of difficulty either of them. یعنی جب کسی کے درمیان ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو ہر حالت وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس پرومس کو کمپلیٹ کرے، اور چاہے جتنی بھی اس کے اندر ڈیفیکلٹیز پائی جائیں. must intend to sue، اور اگر وہ نہ کر سکا تو وہ اس کے خلاف سو کر سکتا ہے. فار ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا دیر شوڈ بی لیگل اوبلیگیشن انسٹیڈ آف سوشل مورل ریلیجیس اوبلیگیشنس. اس کے ایگزامپل دی، ایگزامپل پڑھیں گے تو آپ کو سب جو اوپر باتیں لکھی ہوئی ہیں ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ جانی ہیں. انفورسیبلٹی کی جو ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ عدیل آفرز ٹو سیل ہز فرنیچر ٹو بابر آف ₹50,000. یعنی عدیل نے آفر کی بابر کو کہ وہ 50,000 کا فرنیچر خریدنا چاہتا ہے، اور بابر نے وہ آفر قبول کر لی. ان دس ایگریمنٹ there is difficult to either party. An action to breach a contract can be enforced through a court of provided all essential elements of a valid contract are present in this agreement. اور اس کے بعد
ایک پارٹی اس کو بریچ کر دیتی ہے بریچ، تو قانون اس جو کہ جو ایک ویلڈ کنٹریکٹ تھا تو وہ اس کنٹریکٹ کو بریچ نہیں ہونا دیتی، بلکہ اس تمام جو اس کا کنٹریکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنے پر انفورس کرتا ہے. عدیل انوائٹس بابر ٹو ڈنر. عدیل نے بابر کو انوائٹ کیا ڈنر کے لیے. بابر ایکسیپٹ انڈیویجول بٹ فیل ٹو ٹرن اپ. اس نے ایکسیپٹ کر لی لیکن وہاں پہنچ نہیں سکا. عدیل کین ناٹ یوز بابر فار ڈیمیجز بیکاز. لیکن عدیل اس کی ڈیمیجز کو پے نہیں کرے گا کیونکہ پارٹی دس ایگریمنٹ ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو کریٹ لیگل اوبلیگیشن. کیونکہ اس ایگریمنٹ نے کوئی کسی بھی قسم کا لیگل اوبلیگیشن کریٹ نہیں کیا. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اسینشلس کتنی قسم کے اسینشلس ہیں ویلڈ کنٹریکٹ کے لیے. اس کے بعد ہم اسینشلس بات کرنے والے ہیں کہ جو کسی بھی کنٹریکٹ کوئی بھی کنٹریکٹ ویلڈ کب ہوتا ہے. کہتا ہے کہ آفر اینڈ ایکسیپٹنس. دیر مسٹ بی ایگریمنٹ بٹوین پارٹی ٹو کریٹ اے ویلڈ کنٹریکٹ. دو پارٹیوں کے درمیان ایگریمنٹ اس وقت بنتا ہے ایگریمنٹ انوالو ایز آفر ہو اور اس کے بعد ایکسیپٹنس بھی ہو. ایک آفر بھی ہو اور اس کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہو تب وہ کیا بن جاتا ہے، وہ اس کے بعد کیا بن جاتا ہے، ایک کنٹریکٹ بن جاتا ہے. ایگزامپل دیکھیں. عدیل آفر ٹو بائی بائک فرام بابر ٹو ₹50,000 ٹو وچ بابر رسپونڈ پازیٹیولی. عدیل نے آفر کی کہ وہ بابر سے کتنے کی گاڑی بیچیں جاتا ہے، 50,000 کی، اور جو بابر ہے اس نے ایکسیپٹ بھی کر لیا. تو یہ کیا کہلاتا ہے، بابر ہیز ایکسیپٹ. تو یہ کنٹریکٹ بن گیا ہے. اس کے بعد لیگل ریلیشن شپ. کنٹریکٹ بیکم ویلڈ مسٹ ہیو لیگل ریلیشن شپ. اور کوئی بھی کنٹریکٹ اس وقت ویلڈ بن جاتا ہے جب وہ کس قسم کا ہو، لیگل ہو، انلیگل نہ ہو. ان کیس آف سوشل اور ڈومیسٹک ایگریمنٹ the usual perception is the parties do not intend to create legal relationship but in commercial business agreement. یہ کہتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کنٹریکٹ اس وقت بنتا ہے جب وہ یوزل پرسیپشنز بھی پارٹیز ڈو ناٹ انٹینڈ ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپس، اور اس وقت کنٹریکٹ نہیں بنتا جب وہ لیگل ریلیشن شپ میں نہ ہوں. لیکن کمرشل بزنس ایگریمنٹ the usual perceptions in this party intend to create legal relationship otherwise agreed not کنٹریکٹ. اس کے بعد آگے اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. عدیل انوائٹڈ بابر ٹو ڈنر. جیسے کہ ایگزامپل دیکھیں، عدیل نے بابر کو انوائٹ کیا ڈنر کے لیے، لیکن بابر اس کی جو آفر تھی اس کو ایکسیپٹ تو کر لیا لیکن وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکا. اب یہ لیگل کنٹریکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ لیگل اوبلیگیشنس کو مکمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے کورٹ بھی اس کو انفورسیبل نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر عدیل کا کسی بھی قسم کا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے. اس کے بعد آگے کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کمپیٹنسی آف پارٹیز، یعنی جو پارٹیز ہیں وہ اس لیول پر ہوں کہ وہ اس کنٹریکٹ کو پورا کر سکیں. جیسا کہ نیچے دیا ہوا کہ دونوں کی ایج کیا ہو، میجورٹی پر ہوں تب کنٹریکٹ ہو سکے گا، ساؤنڈ مائنڈ ہو تب کنٹریکٹ ہوگا، اور ڈسکوالیفائڈ ڈکلیئر نہ کیے گئے ہوں. اس وقت تک یہ دونوں پارٹیز کے درمیان کنٹریکٹ ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دیکھیں کہ ماریا نے 10 لاکھ روپے لیے کس سے، لائلہ سے. ایگزیکیوٹڈ مورٹگیج پراپرٹیز کے ان فیور لینڈر کے طور پر، کیونکہ یہ کنٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے، کیونکہ جو ماریا ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اس کنٹریکٹ کے لیے. اس کے بعد کنسیڈریشن ہے. کنٹریکٹ اس وقت ہوگا جب کیا ہوگی، دونوں کے درمیان لافل کنسنٹریشن ہوگی، تب ہی وہ کیا کہلائے گا، کنٹریکٹ کہلائے گا. ایگزامپل دیکھ لیں اس کی. عدیل آفر ٹو بائی کمپیوٹر فرام بابر. عدیل نے آفر کی بابر سے کہ وہ کمپیوٹر خریدنا چاہتے ہیں 50,000 کا، اور جو بابر تھا اس نے پوزیٹیو رسپونس دے دیا. عدیل پرومس ٹو پے ₹50,000 in consideration. Baba promised to sell the computer in the consideration. دیکھیں اس کے اندر کنسیڈریشن پائی گئی ہے دونوں کے درمیان، اس لیے یہ کنٹریکٹ ویلڈ ہو گیا ہے. اس کے بعد فری کنسنٹ، دھمکایا نہ گیا ہو، دھوکہ نہ کیا گیا ہو، گن پوائنٹ کے اوپر کوئی بھی کنٹریکٹ نہ کیا گیا ہو، تب ہی وہ کنٹریکٹ کیا ہوگا، ویلڈ ہو. یعنی نیچے دی ہوئی کروجن نہ ہو، یعنی ڈرائل دھمکایا نہ ہو، انڈو انفلوئنس یعنی دماغی طور پر اس کو وہ نہ کیا گیا ہو، بلیک میل نہ کیا گیا ہو، فراڈ نہ کیا گیا ہو، مس ریپرزنٹیشن نہ کیا گیا ہو، مسٹیکس نہ کی گئی ہو، تب ہی وہ جو کنٹریکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا، لیگل کنٹریکٹ، ویلڈ کنٹریکٹ ہوگا. ایگزامپل دیکھ لیں، ایک میں پڑھ رہا ہوں، دوسری آپ نے خود پڑھ لینی ہے. عدیل بیٹس بابر اینڈ کمپیلس ہم ٹو سیل ہز بائک. یعنی دیکھیں عدیل نے بابر کو بیٹ کیا اور زور دیا کہ وہ کیا کرے، بائک بیچے،
our consent has been obtained by coercion, جو کیونکہ وہ coercion میں تھا، اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، تو یہ ویلڈ کنٹریکٹ نہیں ہوگا. اس کے بعد lawful objects ہو، یعنی اگریمنٹ مسٹ بھی کیا ہونا چاہیے، lawful ہونا چاہیے. اگریمنٹ ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان، وہ lawful ہونا چاہیے. یہ کہتا ہے کہ forbidden by law. اس کے بعد نیچر fraudulent نہیں ہونا چاہیے، انجری پرسن نہیں ہونا چاہیے، اور کورٹ امورل بھی نہیں ہونا چاہیے. سیمپل آپ نے خود پڑھ لینی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ ایز وائڈ، اور جو کہتا ہے کہ اس کو وائڈ نہ کرا دیا گیا ہو. یہ کہتا ہے کہ مچ از ناٹ انفورسبل بائی لا از کالڈ وائڈ ایگریمنٹ. ایسا ایگریمنٹ جس کو جو لا انفورسیبل نہ کرے اس کو وائڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں. سرٹن ایگریمنٹ ہے سچ ایز، یہ کہتا ہے کہ ایگریمنٹ از دا کنسیڈریشن اور آبجیکٹ وچ از پارٹلی انلافل نہ ہو، وداؤٹ کنسلٹیشن نہ ہو. ایگریمنٹ سرٹن میرج یعنی شادی کو روکنا بھی وائڈ ایگریمنٹ ہے. لیگل پروسیڈنگ ریسٹرین، لیگل پروسیڈنگ کو روکنا اس کو بھی وائڈ ایگریمنٹ کہتے ہیں. ریسٹرین ٹریڈ یعنی تجارت کرنے سے روکنا. ایگریمنٹ انسرٹن ایگریمنٹ اور ویجرنگ یعنی شرط لگانا بھی کیا ہے، وائڈ ایگریمنٹ ہے. ایک ایگزامپل پڑھ لیتے ہیں نیچے والے. اعظم پرومس ٹو پے ریپیٹ ٹو حبیب اف ریٹین ٹوڈے، حبیب پرومس ٹو پے ریپیٹ اسلان اف ڈیڈ ناٹ. یہ دیکھیں شرط ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی 10,000 دے گا کس کو حبیب اگر وہ ریٹین اگر وہ رہ جاتا ہے، اور حبیب پرومس کر لیتا ہے ٹو ریپیٹ اسلان اف ٹو، اگر وہ اس کو کر لیتا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشنز ہے یعنی 50-50 پر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو کنٹریکٹ ہے وائڈ کنٹریکٹ ہے. اس کے بعد سرٹینٹی ہونی چاہیے دونوں کے درمیان میں بھی، وائڈ آن دا گراؤنڈ آف انسرٹینٹی. کسی کا ہونا یا نہ ہونا پر بھی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ وائڈ ایگریمنٹ کہلاتا ہے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، 50-50% جو چانس ہوتے ہیں اس پر. ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سلیم ایگری ٹو سیل دا بابر 100 ٹن آف آئل، دیر از نتھنگ وٹ ایور ٹو شو وٹ کائنڈ آف واز انٹینٹ. ایگریمنٹ واز وائڈ آف انسرٹینٹی ہے اس کے اندر یہ بھی وائڈ ایگریمنٹ ہے. پاسبلٹی آف پرفارمنس یعنی پاسبلٹی آف پرفارمنس ہونی چاہیے کہ یہ واقعی یہ جو کنٹریکٹ ہے اس کو پرفارم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. دا ٹرم آف ایگریمنٹ کینسٹ بی کیپیبل ٹو بینگ پرفارم، یعنی کہ وہ جو ایگریمنٹ ہو اس کے کس کی ایبلٹی ہو کہ وہ پرفارم کیا جا سکے. اگر وہ امپاسبل ہو تو کنٹریکٹ کہلاتا ہے وائڈ کنٹریکٹ کہلاتا ہے. ایگزامپل دیکھ لیں. انجم ایگری وسائڈ ٹو ڈسکور ٹریجرز بائی میجک، ایگریمنٹ از وائڈ. اس نے اس کو ایگری کیا کہ وہ میجک دکھائے گا، ٹریجر میجک، جو کہ انویلڈ ہے. اس کے بعد لیگل فارمیلٹیز، اور جو کنٹریکٹ ہو کیا ہو لیگل طور پر وہ پرفارم کیا جائے تب بھی وہ ویلڈ کنٹریکٹ بنے گا، ادروائز وائڈ کنٹریکٹ ہوگا. اس کے بعد کہلاتا ہے کہ کلاسیفیکیشن آف کنٹریکٹ، ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کنٹریکٹ ایز شون بلو. اس کی 3 قسم کی اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے 3 ہے. ایک تو فارمیشنز ہے اس کی انفورسبلٹی، اور تیسرا کیا ہے فارمیشن ہے. سب سے پہلے فارمیشنز کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، ایکسپریس کنٹریکٹ ہوتا ہے، امپلائڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے، اور کوازی کنٹریکٹس ہوتا ہے. ان کو ہم باری باری آگے پڑھیں بھی گے. انفورسبلٹی کے اندر کیا آتے ہیں، ویلڈ ہوتا ہے، وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وائڈ ایگریمنٹ، وائڈ کنٹریکٹ، وائڈ ایبل کنٹریکٹ، انلیگل ایگریمنٹ، انفورسیبل ایگریمنٹ. اس کے بعد ایگزیکیوٹڈ کنٹریکٹ، ایگزیکیوٹری کنٹریکٹ، سارا کے سارا اس کے اندر پرفارمنس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد ایکسپریس کنٹریکٹ، ہم کس کی بات کریں، یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں بات کے آگے ہم دیکھیں گے ایکسپریس کنٹریکٹ کون سے ہوتے ہیں. کنٹریکٹ کریٹڈ بائی ورڈس، ایسے کنٹریکٹ جو وربلی ہو اور رائٹنگ ہو، ورڈس کی بنیاد پر کیا جائے، ہم انہیں ایکسپریس کنٹریکٹ کہتے ہیں. دوسرا ہے امپلائڈ کنٹریکٹ. کنٹریکٹ کریٹڈ بائی کنٹریکٹ اے پرسن ان دا سرکمسٹانسز آف دا پارٹیکولر کیس کی بنیاد پر، یعنی ایک شخص جاتا ہے، ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، ایک شخص جاتا ہے تو جو شوز پالش والا ہوتا ہے وہ بغیر اس کے کہ شوز پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ خاموشی سے کھڑا رہتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کہتا. اور وہ یہ جو کنٹریکٹ ہے کیا ہے، ویلڈ کنٹریکٹ ہے، کیونکہ اس نے اس کو روکا نہیں. اب وہ اس پر اگر وہ پیسے نہیں دیتا تو شو پالش والا اس پر کیس کر کے اس کے پیسے لے سکتا ہے. اگر وہ روک دیتا تو وہ کنٹریکٹ ویلڈ کنٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد کاسٹ کنٹریکٹ، رائٹ اینڈ obligation are imposed by law under certain some circumstances. یہ دیکھیں عابد اشو شائنر،
عابد ہے وہ کیا ہے شو شائنر اسٹارٹ پالشنگ دا شو آف ساجد کے ان دس پریزنٹ ساجد الاؤز ہم اور اس کو اللہ بھی کر دیتا ہے اس کو نہیں روکتا تو وہ یہ امپلائڈ کنٹریکٹ کہلاتا ہے. اس کے بعد قاصی کنٹریکٹ کہتا ہے کہ جاذب لیوز اٹ گڈس ایٹ زہراز ہاؤس بائی مسٹیکس اور جو جاذب ہے اس اور نہ کچھ گڈس زہرا کے اندر نہ مسٹیکلی اس کے اندر رہ جاتا ہے. زہرا ٹریٹ دم ایز ہر اون جب کہ زہرا اس پہ کیا کرتا ہے ٹریٹ دم اون کہلاتا ہے جو کہ ان کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. جس کا سی کنٹریکٹ اینڈ زہرا از باؤنڈ ٹو پے فار دا گڈ اور زہرا کو باؤنڈ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو پے کرے. اب ہم دوسری جو تھا اس پر آ جاتے ہیں انفورسبلٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. ویلڈ کنٹریکٹ ایگریمنٹ وچ از انفورسبل بائی لا کیا کہتا ہے ویلڈ کنٹریکٹ آتا ہے. وائڈ ایگریمنٹ وہ ہوتے ہیں جو انفورسبل بائی لا نہ ہوں. وائڈ کنٹریکٹ جو پہلے ہی وائڈ کرا دیے گئی ہوں. وائڈیبل کنٹریکٹ انفورسبل بائی لا اور جو انفورسبل بائی لا کرے وہ وائڈیبل کنٹریکٹ لاتے ہیں. ایلیگل ایگریمنٹ آبجیکٹ وچ ایلیگل ہوں ان کو ایلیگل ایگریمنٹ کہلاتے ہیں. انفورسبل ایگریمنٹ وچ از ادروائز ویلڈ بٹ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل لیکنگ سچ ایز رائٹنگ اس کے اندر وہ نہ ہو تو وہ انفورسبل بائی ایگریمنٹ. ایگزامپل آپ نے خود پڑھ لینی ہے. اب ہم تیسرے آتے ہیں پرفارمنس کے اوپر. ایگزیکیوٹیو کنٹریکٹ ویئر بوتھ پارٹیز ہیو پرفارمڈ دیئر ایکسپیکٹیو پرومس دونوں نے جب برابر طور پر ان کو کر دیا ہو مکمل طور پر کمپلیٹ کر لیا ہو. ایگزیکیوٹیو کنٹریکٹ جس کے اندر کچھ نہ کچھ ابھی کمپلیٹ کرنے میں باقی ہو. یونی لیٹر یعنی ایک نے تو اس کنٹریکٹ کو مکمل کر لیا ہو لیکن دوسرے نے ابھی کمپلیٹ نہ کیا ہو تو ہم اسے یونی لیٹر کنٹریکٹ کہتے ہیں. اور بائی لیٹر کنٹریکٹ جب دونوں نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہو. ایگزامپل آپ نے خود پڑھ لینی ہے. تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی کنٹریکٹ کے بارے میں. کنٹریکٹ کیا ہوتا ہے اس کے ہم نے ٹائپس دیکھی اس کی ایسینشلس دیکھی اس کی پرفارمنس دیکھی. اس کے اندر ہم نے کنٹریکٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا.